बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि आईसीसी की नई रैंकिंग्स जो हैं उनकी लिस्ट जो है वो शाया कर दी गई हैं। उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे कि नई रैंकिंग्स में बॉलिंग और ऑलराउंड कैटेगरीज में कई बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं और हैरी ब्रुक जो है वो नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गए हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट साइन फॉर हैरी ब्रुक हिमसेल्फ एज वेल। और इफ़ आई सी द फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड, तो मुझे यही लगता है कि वो मुझे ऐसे कैंडिडेट नज़र आते हैं, ऑल्दो कि ही स्टिल द वाइट बॉल कैप्टन एट द मोमेंट, बट आई थिंक कि टेस्ट में भी इफ़ देयर इज़ वन कंसिस्टेंट परफॉर्मर आई कैन बैंक ऑन, तो वो मुझे हैरी ब्रुक ज़रूर लगते हैं, बट दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन। तो थोड़े से रैंकिंग्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ढाका में इजलास था, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एतराज़ आ गया है, इजलास किसी और जगह मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई है। ये पहली बार नहीं होगा कि एक बार फिर से खेल जो है उसको पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है एक हमसाय मुल्क की जानिब से। इससे पहले भी माजी में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एशिया कप के बारे में भी कहीं ना कहीं ये महाजराइयाँ चल रही थी कि शायद भारत जो है वो इसमें हिस्सा ना ले, ऑल दो कि दिस इज़ कंप्लीट इवेंट ऑफ द आईसीसी, नॉट द आईसीसी बट द एसीसी कैलेंडर, और हम सबको पता है कि एसीसी की सदारत जो है वो इस वक्त हमारे पास है। लेकिन इसका रीजन पे कितना इम्पैक्ट हो सकता है, इस बारे में तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे T20 क्रिकेट यूरोप क्वालिफायर्स के अंदर से सबसे बड़ी जो खबर आई है वो ये है कि इटली ने स्कॉटलैंड को हरा दिया है। और हम कई अरसे से, मैं ख़ास तौर पर स्कॉटलैंड को एक बहुत बड़ी साइड रेट करता आया हूं जब मैं कुछ नई आने वाली टीम्स की बात करता हूं। दे हैड अ टेरिफिक परफॉर्मेंस, इससे पहले भी आईसीसी इवेंट्स के अंदर भी वो क्वालिफाई कर चुके हैं। इटली के लिए आई वुड जस्ट से कि ब्रावा, आई थिंक इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली सुपर्ब द वे दैट दे हैव डन इट। और मुझे ये लगता है कि अब वो एक स्टेप सिर्फ दूर हैं क्वालिफाई करने के लिए, और यूरोपियन क्रिकेट के लिए, ये सिर्फ इटली के लिए नहीं, आई थिंक यूरोपियन क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। और आपको तमाम तर तफसीलात इस मैच की भी और यूरोप क्वालिफायर्स के बारे में भी बताएंगे। इससे पहले भी हमने जब आपसे गुफ्तगू की थी तो आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन सिनारियोज़ क्या हैं। कुछ टीम ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग्स क्वालिफाई की हैं, होस्ट जो हैं श्रीलंका, इंडिया, वो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के अंदर हैं। लास्ट T20 के रिजल्ट्स में भी टीम्स क्वालिफाई कर गई, और अब जो कुछ स्लॉट्स ओपन हैं वहाँ पर भी कुछ नाम जो हैं वो फाइनलाइज होते नज़र आ रहे हैं। इससे पहले कनाडा ने क्वालिफाई कर लिया था, और अब हम इटली की बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक स्टेप दूर हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आपसे बात करनी है अंडर 18 एशिया कप की, जहां पर पाकिस्तान हॉकी टीम के जो सितारे हैं बहुत ही ज़बरदस्त खेलते रहे हैं, और आखिरी पूल मैच में चीन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी है, और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। मैंने कुछ इनकी ऑफ द फील्ड भी जो वीडियोज़ हैं ट्रेनिंग की, और कुछ जो इनके सेशंस थे, इवन पेप टॉक जो हो रही थी, उसको भी मुलाहिज़ा फरमाया डिजिटल मीडिया पे, और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। आई इवन सॉ सम ऑफ द गेम्स एज वेल, कुछ हाइलाइट्स हमने देखी जिसमें जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो इतना कॉन्फिडेंट है, और आई थिंक कि दे आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन मेरे लिए ज़ाती तौर पर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन जूनियर्स को आपने ट्रांजिशन कैसे कराना है सीनियर साइड में। आई थिंक ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट होगा पाकिस्तान हॉकी के लिए। इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। शुरुआत करेंगे क्रिकेट से। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ऑल्सो आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे? ठीक है, आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड ऑल्सो मास्टर व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, वन ऑफ द गुड रीडर्स दैट यू हैव अराउंड। आजकल एविड रीडर्स बड़े कम मिलते हैं। आमिर बिलाल साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं सर अहमद, आप? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। सर आमिर, हैरी ब्रुक टॉप्स द आईसीसी रैंकिंग्स एज द टॉप टेस्ट बैटर। अब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब वो पहली बार सीन पर आए तो कंप्लीट वाइट बॉल फॉर्मेट को डोमिनेट करते रहे। इंग्लैंड की कप्तानी भी उनको हाल ही में मिली। मुझे वो उनकी पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग याद है पिंडी में, जहाँ से हमें लगा कि भाई ये तो टेस्ट में भी बिल्कुल रूथलेस हैं। बट व्हाट डज इट मीन फॉर हैरी ब्रुक टू टॉप द आईसीसी टेस्ट बैटर्स रैंकिंग? आई थिंक ये बहुत से यंगस्टर्स के लिए एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है कि अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने शायद PSL में उनको देखा था, जब वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर उनको देखना शुरू किया, और यही लगता था कि शायद इसी फॉर्मेट को वो जिस तरीके से खेलते हैं। तो जैसे आपने बात की कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत सीरियसनेस उन्होंने दिखाई है, और ये देखना कि एक यंगस्टर जिसका स्ट्राइक रेट इतना ज़बरदस्त हो सकता है डिफरेंट कंडीशंस में, वो टेस्ट क्रिकेट को इतना सीरियसली ले रहा है और उस टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल हमेशा रहता है, और बीच में ड्रॉप भी हुए, बाहर भी हुए, और फिर वापस आना। बहुत कंप्लीट प्लेयर नज़र आते हैं, टेक्निकली बहुत साउंड हैं, फास्ट बॉलर्स हों, स्पिनर्स हों, दोनों के ऊपर उनकी ग्रिप बहुत अच्छी नज़र आती है। तो आई थिंक ये इंग्लैंड के लिए बहुत ज़बरदस्त साइन है, और यंगस्टर्स के लिए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं
T20 کرکٹ کو لے کے یا لمیٹڈ اوورز کرکٹ کو لے کے کہ آپ ایسی ٹیکنیک بنا سکتے ہیں اس دور میں بھی جو آپ کو ٹیسٹ کرکٹ میں اور وائٹ بال کرکٹ دونوں میں فائدہ دے. تو آئی تھنک ہی از اے گریٹ ایگزامپل آف دیٹ فار دا ماڈرن ڈے کرکٹر کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی ٹیکنیک کو اور اپنی ٹیمپرامنٹ کو ڈیولپ کیا. بالکل. جو بھی پی ایس ایل کھیلا ہے ویس وہ بعد میں سکسیزفل تو ہوا ہے, تو تھوڑا سا کریڈٹ لے لیں آپ, خیر خوش ہو جائیں. لیکن آئی تھنک ٹیم کا حصہ نہیں تھا. لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس. یار دیکھیں جیسے کپتان نے بات کی, کیونکہ جتنا T20 کا ایرا چل رہا ہے, آپ کو یاد ہو جب یہ اس وقت انگلینڈ لائنز کھیلے تھے اور اس کے بعد ان کو ڈائریکٹلی کاؤنٹی سرکٹ کے بعد پک کیا گیا تھا, پاکستان سپر لیگ لاہور قلندر نے پک کیا تھا, وہ جو اسکواڈ تھا ان کا, اور بڑا ایک زبردست آپ کو مڈل آرڈر کے اندر, اور خاص کر کے جب ان سے آپ اوپن بھی کروا سکتے ہو, اس قسم کا فلوٹر بیٹسمین ہے. لیکن انگلینڈ کا میں نے کہا نا کہ ابھی جو ریسنٹلی ان کا جو کاؤنٹی چیمپئن شپ ہو رہے ہیں اس کے اندر آپ ڈکلائن دیکھتے ہو. جو نئے جو پلیئرز ہوتے ہیں نا جو کہ کاؤنٹی چیمپئن شپ کھیلنا چاہتے ہیں, اس میں نسبت ابھی جو اسٹڈی ہو رہی تھی, میں کیونکہ ٹیم کے ساتھ کام کر رہا تھا, پراپر ڈکلائن آیا ہے. دے آر مور انٹو 100, یا وہ زیادہ کوشش کریں کہ نیٹ T20 بلاسٹ آپ کو مل جائے, کہ اس کے کانٹریکٹس آپ کو ملے. انفارچونیٹ ہے پوری دنیا کے اندر جو سیناریو T20 کا چل رہا ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے باوجود جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے T20 کا, فلائی بوائنسی آپ کو نظر آتی ہے T20 کے اندر, سوری کرکٹ کے اندر, لیکن جس طریقے سے وہ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اور اس پوزیشن میں ہے جہاں پر آپ کو اسٹیبلٹی اننگس کی چاہیے ہوتی ہے. اولی پاپ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ, اگر ابھی میں بات کروں اس وقت جو روٹس کریز کے اوپر موجود ہیں, یہ وہ ہیں جہاں پر آپ کو کنسٹرکٹڈ اننگس آپ نے کھیلنی ہے, اور ابھی 2 کھلاڑی ان کے آؤٹ بھی ہیں. تو بڑا ایک اپنے مائنڈ سیٹ کو آپ کو کول رکھنا پڑتا ہے. آپ کو وہ ایگریسونیس ہوتی ہے, لیکن اپنے آپ کو بات کرتے رہتے ہو کہ یار نہیں, میں نے رکنا ہے, میری امپورٹنٹ وکٹ کتنی جس پوزیشن پہ وہ کھیل رہا ہے. تو آنے والے ینگسٹرز کے لیے میں کہتا ہوں ایک لیسن ضرور ہے یہاں پر. ٹھیک ہے T20 ہے, مجھے پتا ہے کہ اب جتنی سپیڈ میں کرکٹ چل رہی ہے, لوگ یہی کہتے ہیں کہ کم ٹائم کے اندر پیسے وصولیاں, کم ٹائم کے اندر اپنا کیریئر جو ان سے اس کو انہانس کیا جائے. لیکن جو اصل ٹیسٹ کرکٹ کا چام ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. انگلینڈ کے اندر آپ بات کریں, آسٹریلیا میں بات کریں, وہ چام آپ کو آج بھی فلیور نظر آتے ہیں. لیکن ہیٹس آف ہے, پھر میں کہتا ہوں کہ کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایسی فلائی بوائنسی کسی کے اندر ہو اور وہ جا کے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر جا کے ٹیبل کے اوپر مارک کرے. بالکل. عامر صاحب, آئی تھنک اس پراسپیکٹ کو اینالائز کرنا پڑے گا. جب دنیا میں 2 ڈفرینٹ فارمیٹس کی بات چل رہی تھی, آئی ریمبر انگلینڈ واز دا فرسٹ ٹیم جنہوں نے اپنے کپتان الگ کر دیے, جہاں پر ایلسٹر کوک ٹیسٹ کو لیڈ کرتے رہے, اوین موگن کو یہ ون ڈے کے لیے لے کر آئے. تو انہوں نے تو بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا. ابھی حال ہی میں ہیری بروک کو یہ کپتانی جو ہے وہ سونپی گئی, کیونکہ جوس بٹلر کا ورلڈ کپ بڑا خراب رہا, انہوں نے ریٹائرمنٹ کپتانی سے انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کر دیا. ہیری بروک ایز این انڈیویجول, آئی تھنک صرف ہیری بروک نہیں, آپ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں کہ انگلینڈ کا جو بھی پلیئر اس سرکٹ کے اندر سے آ رہا ہے, ہی از مینٹلی ویری اسٹرانگ. اور یہ ہیری بروک مجھے ذاتی طور پر ایک واحد ایسے پلیئر لگتے ہیں جو بیلنس بڑا اچھا کر رہے ہیں. وہ جو ایک بیس بال کی خطرناک ٹرمینالوجی اور پھر جو ٹیکسٹ بک کرکٹ ہے اس کو. احمد, بات یہ ہے کہ اصل لٹمس ٹیسٹ تو ٹیسٹ کرکٹ ہی ہے نا, اور آپ کچھ بھی کھیل لیں, T20 کھیل لیں, T10 کھیل لیں, ایون اگر آپ ٹیکنیکلی, جیسے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, اگر آپ ٹیکنیکلی کریکٹ بیٹسمین ہیں, فنڈامنٹلی کریکٹ ہیں, تو آپ ہر طرح کی بیٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, وہ T20 ہو, وہ ODI ہو, یا وہ ٹیسٹ ہو. اب آپ اس کے اندر دیکھ لیں, صرف بروک ہی نہیں, روٹ کو دیکھ لیں, ولیمسن کو دیکھ لیں, جتنے بھی ٹاپ کے ٹیسٹ میں رینکنگ آ رہی ہے, they are all capable of playing the other type of cricket also, because they are mentally, physically, technically very fit and complete package players. تو ٹیسٹ کرکٹ جو ہے اس کو کھیلنے کے لیے آپ کو ٹیکنیکلی بھی بہت ساؤنڈ ہونا چاہیے, اور آپ کو مینٹلی بہت ہی روبسٹ ہونا چاہیے ہے, تاکہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں ان دا لانگر فارم آف کرکٹ کے اندر. تو یہ چیز بڑی آبویس ہے. باقی بھی اگر آپ دیکھ لیں جو اس میں پلیئرز ہیں, شبمن گل ٹائپ پلیئرز ہیں, یا بہوما ہیں, تو یہ سارے وہ پلیئرز ہیں جن کو آپ باقی فارم آف کرکٹ میں بھی ڈالتے ہیں, تو اتنا ہی اچھا کھیلتے ہیں. سر, اس پراسپیکٹ کو آپ کیسے اینالائز کرتے ہیں؟ بڑے مکسڈ اوپینینز ہیں, کیونکہ شبمن گل از پارٹ آف دا رینکنگز, حال ہی میں کپتانی بھی سونپی گئی ہے, ایٹ اے ویری ینگ ایج ہی از بیکم ٹیسٹ کیپٹن فار انڈیا. لانگ رن میں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیژن؟ میرے خیال میں اٹس اے ویری گڈ ڈیسیژن. دیکھیے, ہمارے ساتھ کپتان بیٹھی ہوئی ہیں ثنا میر, وہ بہت بہتر اس پر کمنٹ کریں گی. کیپٹنسی جو ہے نا, اٹ از اے فریم آف مائنڈ آلسو. اٹس آل اباؤٹ ڈیسیژن میکنگ. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ being a good batsman or a good bowler or a good all-rounder. You have to be a good leader, you have to be good at decision making. اور گل کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ بڑا ہی اپنے آپ کو کیری کرتا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک جو چیز جو مجھے بڑی پسند ہے, جو میں ہمیشہ ٹرم یوز کرتا ہوں, کہ ہی کین ایکسپریس ہمسیلف ایز اے, جس کو کہتے ہیں کہ ہی از اگریسو ایز ویل ایز کول, ٹھیک ہے.
سو جہاں پر اس کو ایگریشن دکھانی ہے وہاں پر وہ ایگریسو ہوتا ہے, جہاں پر اس نے اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول رکھنا ہے وہاں اس کا ٹیمپرامنٹ آپ کو کنٹرول رکھے گا. ذاتی طور پہ مجھے آئی لائک ہم ویری مچ ایز اے بیٹسمین, اینڈ ناؤ وٹ دا وے ہی ہیز کیپٹن یہ جو پچھلا میچ انڈیا جیتا ہے انگلینڈ کے اگینسٹ, آئی تھنک کہ ہی ہیز اسٹارٹیڈ میکنگ ہز پریزنس فیلٹ, لیکن ابھی لانگ ٹرم میں پتہ چلے گا. اٹ از ٹو ارلی ٹو سے, بٹ آئی فور سی ان ہم all those elements which a good captain should have. بالکل انٹرسٹنگ ہے کہ کتاب کا تو ہم آپ کی انتظار کر ہی رہے ہیں کہ دی آرٹ آف کیپٹنسی آئے گی بائی ثنا امیر, بٹ واٹ از دی آرٹ آف کیپٹنسی, اور آپ کے لیے پرٹیکولرلی کیونکہ یو ہیو پلیڈ امنگ سم آف دا گریٹ کیپٹنس فار ویمنس کرکٹ ٹیمز اسپیشلی ریجن میں بھی بات کریں, آپ نے متھالی راج کو بھی دیکھا, آپ نے اور بھی کئی خواتین ہیں جو کیپٹنسی کر رہی تھی, آپ خود ایک ایسے سیٹ اپ کے اندر تھی جہاں پر آپ نے نہ صرف گیم پلانس دینے تھے بلکہ پلیئرز بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کرنی تھی, بیکاز یو ہیو بین اے سمبل آف وومنس کرکٹ ان دا ورلڈ. دیکھیے میرے خیال سے کیپٹنسی سب سے پہلے آپ ڈیفائن کرتے ہیں آپ کے لیے لیڈرشپ ہے کیا. لیڈرشپ میرے لیے یا اور میجورٹی لوگ جس کو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ سروس کا نام ہے. جو آپ سے نیچے لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کو رکھا گیا ہے ان کی لائف کو آپ آسان کیسے بنا سکتے ہیں اور ان کا پوٹینشیل آپ کیسے لے سکتے ہیں. جب آپ کی نظر اس چیز کے اوپر رہتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ سے صحیح فیصلے ہونے شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ انفارچونیٹلی جب لیڈرشپ یا پوزیشن یا رینکنگ کے اوپر دماغ میں آتا ہے تو ہم اپنے اسے اوپر کے لوگوں کا اوپر دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کو اس کا بیلنس بھی رکھنا ہے. اوپر والوں سے بھی جو آپ کو ڈائریکٹیو آتا ہے جو ان کا ایک براڈر ویژن ہے اس ٹیم کے لیے وہ بھی آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, بٹ جو آپ کے جن کی آپ لیڈر بنائے گئے ہیں یا جن کے ساتھ آپ نے کام جن سے لینا ہے ان کی نیڈز کو اوپر تک پہنچانا اور ان کو سمجھنا کہ ان کا پوٹینشیل آپ بہترین طریقے سے کیسے باہر لا سکتے ہیں, وہ بیسکلی لیڈرشپ ہے, اور وہ آپ کی ہر فیز آف لائف کے ساتھ بدلتی ہے. سو اگر میں شروع میں دیکھوں, میں نے 8 سال کپتانی کی پاکستان کی, تو شروع کی جو میری کیپٹنسی تھی وہ بہت ایک انکریجنگ سافٹر ٹون کی کیپٹنسی تھی جس میں صرف کانفیڈنس بلڈ کرنا تھا پلیئرس کا. اس کے بعد ایک ایسا جگہ پر آیا جہاں ہم نے پی سی بی سے چیزیں مانگی, جب وہ ملنی شروع ہوئیں تو پھر ہم نے پلیئرس کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا شروع کیا. سو اٹ کانٹ بی دا ادر وے اراؤنڈ کہ آپ بغیر کچھ دیے پلیئرس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا دیں. سو آپ کو ریسورسز بھی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس جگہ پر. سو اس طریقے سے آپ کو کیپٹنسی میں یہ بیلنس بڑا ضروری ہے کہ کہاں پہ آپ نے پش کرنا ہے, کہاں پہ آپ نے وہ سافٹر ایج دینا ہے ان لوگوں کو جن سے آپ نے کام کروانا ہے, وہ گول اچیو کروانا ہے جو ایک کلیکٹیو گول آپ کا نظر آتا ہے. تو آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم جو آپ جس کو بھی آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, جس گروپ آف پلیئرس کہہ لیں, گروپ آف پیپل آپ لیڈ کر, وہ بیسکلی ڈیسائیڈ کریں گے کس طرح کا لیڈر آپ کو بننا ہے اس وقت کے لیے. سو آئی تھنک لیڈرشپ از بینگ, آپ کو ایوالو ہونا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یو کانٹ اسٹک ٹو ون اسٹائل کہ نہیں میرا تو یہ اسٹائل ہے میں ایسے ہی کروں گی. اگر آپ کو اس میں گروتھ لانی ہے اپنے اندر بھی اور ٹیم کے اندر بھی, تو آئی تھنک اس میں آپ کا یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ایوالو کریں. بالکل, تو یہ بڑا ضروری ہے, اور ینگ ایج میں یو ہیو اے فریشر مائنڈ تو یو آر مور اوپن ٹو ایوالونگ. بٹ آپ کی جو ٹیم رہی ہے when you were captaining as well, obviously we wanted to ask you who was the most witty one, اور بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹرز رہتے ہیں, but how would you define that camaraderie amongst your team? مطلب once you became captain, some big shoes to fill, اور پھر بہت ساری چیزیں اس ٹائم پر چل رہی تھی وومنس کرکٹ میں. ریسورس کی جنگ تو ایک چیز ہے اور ہم پہلے ہی جانتے ہیں دا ریبل یو آر, باغی نیچر کی مالک ہیں آپ, تو ہاؤ ڈڈ دے سپورٹ یو ان آل دس؟ آئی تھنک وہی بات ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کانفیڈنس. اور جو میں بات کرتی ہوں ہمارے ملک سے جب آپ کو ریکگنیشن ملتا ہے, آئی تھنک جو اصل کانفیڈنس انسٹل کی, آپ باتیں کتنی بھی کر لیں, کتابیں پڑھا لیں, پیپ ٹاکس دے دیں, وہ اپنی ایک جگہ ہوتی ہے. بٹ جب ہم نے پہلا گولڈ میڈل جیتا تھا اور واقعی ایک فیل آپ کو ہوتا ہے کہ پوری قوم آپ اٹس بیہائنڈ یو, وہ کانفیڈنس جب پلیئرس کو ملتا ہے تو وہاں سے پلیئرز نے کھڑا ہونا شروع کیا. پھر کانٹریکٹس آئے اور فائنینشیل انڈیپینڈنس جب ملتی ہے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, تو ایک کانفیڈنس ڈیفینیٹلی آ جاتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں, آج تک میری ہوتی رہتی ہے کارپوریٹس میں بھی میں لڑائی کر جاتی ہوں کہ آپ امپاورمنٹ خالی کسی کی پہچان بنا کے نہیں دیتے. فائنینشیل انڈیپینڈنس از پارٹ آف امپاورمنٹ. جب تک آپ لوگوں کو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے تو امپاورمنٹ ایک نعرہ ہی ہے. تو وہ جب کانٹریکٹس آئے 2011 میں وومنس کرکٹ کے اندر پی سی بی کی طرف سے, 2010 میں ہمارا ڈپارٹمنٹ کا آ گیا تھا, وہاں سے پھر چیزیں بدلنی شروع ہوئی. وہاں سے پلیئرس کے انڈیویجول کانفیڈنس ریز ہونے شروع ہو گئے, بیکاز
کوئی گھر پہ پہلی گاڑی خرید رہی تھی, کوئی گھر پہ اپنے باقی جو چیزیں پوری کر رہی تھی جو پہلے نہیں تھیں. تو اس سے جو کانفیڈنس ملتا ہے آئی تھنک وہ بہت کم نصیب ہوتا ہے لوگوں کو, خاص طور پہ لڑکیوں کو پاکستان میں, کہ وہ چیزیں کر سکیں. تو وہاں سے پھر آپ کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں, پلیئرز ڈیولپ کرتے ہیں اور لیڈرز ڈیولپ کرتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں لوگوں کو. اچھا, میں ایک اس میں چیز ضرور ایڈ کروں گا جو ثنا کہہ رہی ہیں. لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں بڑا تھن لائن کا ڈفرینس ہوتا ہے, اور نارملی کئی چیزیں تو ہیں جو کہ آلموسٹ سیم چل رہی ہوتی ہیں, سنک کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے میں. مگر اسپورٹس کے حوالے سے لیڈرشپ میں اگر اس کو مجھ سے اگر آپ ون لائن ڈیفینیشن پوچھیں تو اٹ از دی ایبلٹی ٹو سی تھرو دا فاگ آف ٹائم. آپ نے جو ڈیسیژن کیا وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کا امپیکٹ کیا آیا, اینڈ ایز اے ٹیم کیپٹن اور ایز اے لیڈر آپ نے کتنے پروڈکٹس پروڈیوس کیے. مطلب میرے نزدیک ثنا کو جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ٹیم کی قیادت کی اور انہوں نے ایک ٹیم کو اسکریچ سے ایوالو کیا. میں نے 2006 سے 2008 تک کا پیریڈ میں نے دیکھا ان کو کہ کیا اسٹرگل تھی اس وقت. مطلب پی سی بی لفٹ نہیں کراتا تھا خواتین کے کرکٹ کو. آئی نو وٹ آل یوز ٹو ہیپن دیئر. سو اٹ واز اے ریئلی اے ٹیسٹنگ ٹائم اینڈ آل ہیٹس آف ٹو ہر, بیکاز ان کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کی کرکٹ کو اس اسٹیج پر لے جانے میں جس پہ آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے. سو آل کریڈٹ گوز ٹو یو. بالکل, ڈیفینیٹلی. اینڈ آئی تھنک کہ اٹس بن اے ریمارکیبل چینج جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے. جسٹ دا انڈکشن ان دا آئی سی سی ہال آف فیم جو حال ہی میں ہوئی, آئی تھنک دیٹ اسپیکس والیومز آف دی اورا دیٹ یو آکوپائی ایز ویل. اور میں ہمیشہ اویس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے اسپیڈ ڈائل کے اوپر کسی نہ کسی بڑے بھائی کا نمبر رکھا ہوتا ہے. ہم نے ثنا میر کا نمبر رکھا ہوا ہے اسپیڈ ڈائل پہ کہ جہاں کو مسئلہ ہے تو ہم ان کو فوراً فون کر کے بلا رہے ہیں. لیکن آئی تھنک سر آپ کی بات آئی ایگری ود یو, بٹ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا ذرا پی سی بی میں کانفلکٹنگ ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یو نو یور ایبلٹی ٹو میک ڈیسیژنز ان دا فاگ آف ٹائم, تو میں یہی کہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے ڈیسیژنز ہیں دیٹ شوڈ ڈیفائن دا کورس آف ایکشن. ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ دا سرکمسٹانسز ڈیفائن آور ڈیسیژن ایز اے کرکٹ بورڈ. تو یہ بڑا خطرناک ہے اور آج کل حال ہی میں اس پہ بڑی ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے. بٹ ویس ہم کیا اس طرف کام کر رہے ہیں؟ کوئی ہے جو آ کے کہے گا کہ یار میں یونس خان کا ریکارڈ میچ کرنا چاہتا ہوں, میں وہ والے ریکارڈز بنانا چاہتا ہوں جو ٹیسٹ کرکٹ میں بنے ہیں. ابھی نیا کیلنڈر شروع ہو چکا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا. ہم تو ابھی تک یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کپتان کون ہونے والا ہے. یار ایک تو کپتان کی جو آپ نے بات کی, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا, اوبیسلی سیکھنے کو تو بہت کچھ ملتا ہے, مذاق اپنی جگہ ہے, ڈانٹ بھی بہت پڑتی ہے, ڈانٹ بھی بہت پڑتی ہے, اور فیر بہت زیادہ پڑتی ہے ڈانٹ. لیکن یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی کسی چیز کے بارے میں ہیلپ چاہیے وغیرہ, پہلے تو ٹیون سنتا ہوں کہ ٹھیک ہے, پھر فون کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ شی ہیز بین اے لاٹ سپورٹیو اینڈ سیریسلی جب سے چاہے آپ کو اوارڈ ملنے سے پہلے کی بات کروں, کیونکہ میں اس فیلڈ سے, میں اسپورٹس کے علاوہ میں اس فیلڈ میں کام کرتا ہوں جہاں پر ہم لوگ نگلیکٹڈ سیگمنٹس کو دیکھتے ہیں. شی ہیز بین اے رول ماڈل فار مینی بچیوں کے لیے, خاص کر کے میں کہوں گا کہ وہ کہتی ہیں ہمیشہ کہ اگر وہ کر سکتی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. صرف ہمیں شاید وہ وسائل اور ہمیں شاید وہ صرف ایک اپرچونیٹی کی ضرورت ہے یہاں پر. کمنگ بیک ٹو پاکستان کرکٹ, دیکھیں لڑکے یار یہ وہ چیپٹر ہے پھر ڈومیسٹک کرکٹ آپ نے چھیڑا جس میں ہم کہتے ہیں ایک پروگرام کم پڑ جاتا ہے. کب تک کہیں گے؟ ہم خود بھی کہتے ہیں کہ اسپورٹس 360 کا چلیں تھوڑا سا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ باتیں سن لیتا ہے. اب تو پاور بھی ہمارے پاس بیٹھی ہے تو سن لیتا ہے. پاور پہلے بھی پاور بھی تھی لیکن اب زیادہ پاور بیٹھی ہے نا ہمارے پاس, تو سن لیتے ہیں. اب گلوبل سپر پاور, گلوبل سپر پاور ہے کہ وہ بھی دیکھتے ہوں کہ سامنے غصے میں بیٹھی ہیں, پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کر دو. مجھے لگتا ہے تم لوگ کے پروگرام کے بعد مجھے واقعی بلٹ پروف گاڑی لینی پڑے گی. نہیں, ابھی تو ہم نے ایک اور پراسپیکٹ بڑا مزے کا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اینکرز کو جو ہے نا یہاں سے ہمارے ایک اور پلیٹ فارم پہ بلایا جاتا تھا. اب میرے خیال سے اتنی پاپولیرٹی ہو رہی ہے کہ باقاعدہ ہمارے گیسٹ کو فون آنا شروع ہو گئے کہ آپ بھی آ جائیں. تو آئی تھنک باجد بھائی وونٹ لائک دیٹ, لیکن یہ حال ہی میں وہ جو کہتے ہیں باجد بھائی سے بھی کہیں چھٹیاں کم کرنی قبضہ جو ہے. تھوڑا سا یار ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کریں, مسئلہ پھر آپ کا آتا ہے, ہم آج بھی کچھ لوگ جو کرکٹ کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن جو بیک اینڈ پہ سمجھتے ہیں وہ آج بھی سیدھا جاتے ہیں انڈر 19 جو آپ کا گراس روٹ لیول ہے, جہاں سے آپ ایک لڑکے کا دماغ بناتے ہو. کل کو تم نے شعیب اختر نکلنا ہے یا یونس خان نکلنا ہے, جو بھی آپ اس کا ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اب جو کرکٹ کے ساتھ جڑ چکے ہوئے ہیں, ود انفارچونیٹ ود ڈیو رسپیکٹ, ان کا ذہن وہ نہیں ہے. وہ صرف ایک بات کرتے ہیں کہ یار تم نے لمیٹڈ اوورس کے اندر اپنا نام بنانا ہے. وہ 4 ڈے کرکٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے. جو یاد ہوگا آپ نے بھی پروگرام کیا, میں نے بھی پروگرام کیا, جب رمضان ٹورنامنٹ یہاں پر ہوتا, T20 ٹورنامنٹ ہو رہا تھا. اچھی بات ہے, پی سی بی نے ایٹ لیسٹ اسکول کرکٹ تو اسٹارٹ کی تھی. اس میں 90% کوچز نے مجھے ایک ہی بات کی, انہوں نے کہا سر بہت اچھا کام ہے لیکن آپ جو ینگ جنریشن ہے
اس میں وہ جو ٹیمپرامنٹ ہے 4 ڈے کا وہ ختم کر رہے ہو اور ہم ختم کر رہے ہیں. ہم کلب کے میچز بھی دیکھتے ہیں 2 گیندیں روک کے تو تیسری پہ مار کے آپ دیکھو ایسا فاسٹ بالر, چلو میں بات کرتا ہوں, آج آپ انڈر 19 اسٹرکچر کو نکال لو, میں بھی کلب کے ساتھ کر رہا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے اس کا, وہاں پر ریناؤنڈ کلب کی بات میں کر رہا ہوں, بہت بڑا کلب ہے, آپ اس کو نکالو اور آپ اس پیس بیٹری کو کہو کہ میں نے ایک پیس بیٹری کو میں کہتا ہوں کہ یار تیرے پاس 6 اوور ہیں, مجھے کنسسٹنٹ پیس تیری 135 سے نیچے نہیں چاہیے, ایٹ لیسٹ 3 اوورس کے اندر 3 چل ریلیکس ہو جا. میں صرف ڈاؤن فال چیک کر رہا تھا کہ 12 بالز اس کو پتہ ہے کہ میں نے امپریس کرنا ہے اور میں نے پیس بیٹری اپنی بیک جون سی ہے شولڈر اس کو یوز کرنا ہے, رسٹ والا میں خود بھی بالر ہی رہا, مجھے شولڈر کا آئیڈیا ہے, میں نے یوز کرنا ہے, میں نے ٹپے شپے مارنی ہے, میں نے تھوڑی سی پیس نکالنی, اسکڈ کرنا ہے, وہ اس امپریشن میں جا رہا ہے. جیسے ہی آپ کا تیسرا اوور سٹارٹ ہوتا ہے, آپ کر لو تیسری چوتھی بال کے بعد 138 اس کی پیس کدھر گرتی ہے, 136, 132, 131. اتنا بڑا فلوٹ تب آتا ہے, دیٹ مینس کہ آپ کے جو نیچے جو کاف مسلز ہے اس کے اندر فٹنس نہیں ہے, آپ کا لڑکا یوز ٹو ہی نہیں ہے. اس سے پہلے اگر آپ سمپل ڈائری پہ چلے جاؤ, اس کو کہو کہ مجھے آپ تم جیسے بالنگ کروا رہے ہو وارم اپ کر لو, بالکل اس کا سمپل وارم اپ کیا ہوتا ہے, جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بچپن سے بنا ہوا ہے کہ گراؤنڈ کے 2-3 راؤنڈ لگا لو, اسٹریچ کر لو, نہ کوئی نئی چیز اس میں ہوگی کہ چل فٹ بال کھیل کے میں جلدی اپنے آپ کو وارم اپ کر لوں, جو بھی معاملات ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے وہ شارٹ کٹ کی طرف جاتا ہے. اچھا پوری تشریح کریں نا, صرف اچھے سے ایئر پوڈز, اچھی سی گلاسز پہن کے, شارٹس میں اچھا سا ایک راؤنڈ لگایا, 2-3 دفعہ اسٹریچنگ کی اور آ کے جو ہے یہ مروائے گا, مطلب آپ پوری بات نہیں کر رہے لیکن میں کر دیتا ہوں, اور آپ اتنی تعریف جو کر رہے ہیں میں آپ کو یاد کرا دوں کہ عشائیہ ہو چکا ہے اور گاڑی کی چابی بھی انہوں نے چھپا لی ہے, تو یہ نہ ہو کہ اب آپ ایک اور ایکسپیکٹ کر رہے ہو. بٹ دیٹ بینگ سیڈ آئی تھنک رینکنگس کے اندر پاکستان کے کئی نام جو ہیں انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہے بہت عرصے تک. آل راؤنڈرز کے اندر مجھے یاد ہے, بولنگ کی بات کریں, بیٹنگ کی بات کریں, تینوں فارمیٹس کے اندر آپ کو پاکستانی نام جو ہے وہ نظر آتے تھے. اب لگتا وہی ہے کہ ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا, اور کل بھی ایک بات ہوئی تھی کہ کرکٹ کو جتنا سمپل رکھیں گے اتنے آپ کو ریزلٹس ملیں گے, اس کو کمپلیکیٹ کرنا چھوڑ دیں. اب آپ سے اے سی سی کی بات ضرور کرنی ہے. ایشین کرکٹ کاؤنسل کا جو اجلاس ہے ڈھاکہ میں, اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے کہا کہ جی اس کا وینیو چینج کیا جائے. سری لنکا نے بھی کچھ لاجسٹیکل ریزنز بتائے, بھارت کے اوبیسلی پولیٹیکل ریزنز ہیں, لیکن ابھی جو سب سے لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ اے سی سی نے جو اجلاس کا جو انویٹیشن ہے وہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو وہ لیٹر بھجوا دیا ہے, یعنی کہ ڈسپائٹ ان کے کنسرنز کوئی وینیو میں چینج نہیں آیا. یہ لیٹسٹ خبر ہے, لیکن میں چاہوں گا عامر صاحب اس پر بھی آپ تھوڑا سا ہمیں ضرور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ یہ چل کیا رہا ہے. اور دوسری بات, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے, 1983 میں جس ایشین کرکٹ کاؤنسل کی بنیاد رکھی گئی تھی, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 آبجیکٹیوز تھے. ان 4 آبجیکٹیوز میں ایک تھا پروموٹنگ کرکٹ امنگسٹ ایشین نیشنز, دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ, تیسرا سب سے امپورٹنٹ, دوسرا تو آرگنائز ٹورنامنٹس, تیسرا تھا اسسٹنگ ڈیولپنگ کرکٹ نیشنز لائک یو اے ای, عمان, بھوٹان, نیپال. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ, آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا. اور چوتھا تھا کوآرڈینیٹ ود آئی سی سی آن گلوبل ایشوز فرام این ایشین پرسپیکٹو. ایٹ دا کرنٹ سیناریو مجھے لگتا ہے یہ چاروں آبجیکٹیوز ہمیں ایشین کرکٹ کاؤنسل میں نہیں نظر آئے. آرگنائز ٹورنامنٹس کی حد تک تو ہو رہا ہے. اور دوسرا بڑا سوال یہ آتا ہے کہ اگر آپ ریسٹ آف دا ورلڈ دیکھیں, کوئی یورپین باڈیز اور کوئی وہ, تو پھر وی سیریسلی آسک اے کویشچن کہ واٹ از دا نیڈ آف دی ایشین کرکٹ کاؤنسل. دیکھیں, جب آپ کے یہاں پر پولیٹیکل ڈومیننس جو ہے وہ باقی چیزوں کو سپرسیڈ کر جائے گی تو پھر آبجیکٹیوز تو اچیو نہیں ہوں گے. اب اس کے وز آپ دیکھ لیں ہاکی, انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن, اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے, طیب اکرام, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر اس کو سب سے زیادہ سپورٹ انڈیا کی طرف سے ہے. طیب اکرام از بینگ سپورٹڈ بائی انڈیا. یہاں پر ایشین کرکٹ کونسل میں پریزیڈنٹ پاکستان کا ہے اور اس کو سب سے زیادہ جو امپیڈیمنٹس اس کے سامنے کریٹ کر رہا ہے وہ انڈیا ہے. ناؤ دس از اے کنٹراسٹنگ سچویشن بیکاز these different sports are being used for different achieving different objectives politically. اب اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی اینگل ہے. گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سری لنکا کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پر ہمیں لاجسٹک ایشوز ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, which I don't think کہ کوئی لاجسٹک اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. It is very obvious کہ کیا ایشو ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا سا میرا اپنا ہے, یہ I may be you can always differ from me, but Sri Lanka is being dominated by the Indian lobby at the moment. ہاں, تو وہ یہی تو ہے. تو بس اسی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. But I think sir آپ اور سوری, اس کا جو رزلٹ ہے الٹیمیٹلی سفر کون کر رہا ہے؟ ایشین کرکٹ.
जब आप एक तरफ देख रहे हैं कि क्रिकेट यूरोप में डोमिनेट कर रही है, वहाँ पर इटली की टीम आप देख लें वो जो परफॉर्मेंस दे रही है, बाकी यूएसए में देख लें इस वक्त क्रिकेट जो है वो डोमिनेट कर रही है, वहाँ पर प्रमोट हो रही है, तो क्या आप एशिया में क्रिकेट को प्रमोट नहीं करना चाहते? अगर आप एशिया, आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि एशिया में क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, तो फिर जिसका जो काम है उसको करने दें और स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स ना करें। और सर आई थिंक इट शुड बी अलार्म बेल्स इन आवर रीजन कि पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में जो मेजॉरिटी टीम्स क्वालिफाई करके आई हैं वो यूरोप एंड बियॉन्ड है और हमारी एशियन टीम्स की तादाद बहुत कम है, तो आई थिंक इट शुड बी अलार्म बेल। इसीलिए कि हम वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं कर रहे, अपने पेटी ऑब्जेक्टिव्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल जी। सनामीर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि एक साइड तो पॉलिटिसाइज करेगी, ये हम सबको पता है कि उनका काम है, बट एक साइड कह रही लॉजिस्टिकल कंसर्न्स हैं, एसीसी इज़ वेरी पर्टिकुलर एट द मोमेंट कि उन्होंने नैरेटिव कहा कि हम यही मीटिंग करा रहे हैं, बट आई थिंक वो जो बात मैं कर रहा हूँ कि द थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज 1983 में कि हमने डेवलपिंग क्रिकेट नेशंस को आगे लेकर आना है। नेपाल की बहुत अच्छी टीम्स हैं, मैन एंड वुमेन अंडर 19 की हम कल बात कर रहे थे, ओमान बड़ा अच्छा एक उभर कर सामने आ रहा था, तो दैट लुक्स मिसिंग इन द रीजन। देखिए, बात ये होती है कि आप प्लानिंग कुछ भी कर लें, बट जो ग्रोथ आ रही होती है, क्योंकि टूर्नामेंट्स तो करवा रहा था एसीसी, जो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, जैसे भी हालात बीच में कुछ एक आध दफ़ा एशिया कप नहीं हो सका, लेकिन फिर कोशिश करके उसको रिवाइव किया गया। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के अलावा भी टीमों ने सर उठा लिया है। यूएई की बात करें, नेपाल की बात करें, आपके सामने नज़र आ रही है, और अभी जो एक पावर डायनामिक है वो बदलती हुई नज़र आ रही है क्रिकेट की दुनिया में, एशिया में, क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान ये एक टाइम पर बहुत करीब नज़र आता था और एक यूनिट बनता जा रहा था। अभी बांग्लादेश का जो एक पॉलिटिकल चेंज हुई है बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद से बांग्लादेश पाकिस्तान के थोड़े करीब होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसी वजह से ये स्टांस रखा भी गया है कि बांग्लादेश में होगी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो अभी इंडिया ने अपनी बांग्लादेश के साथ एक सीरीज़ कैंसिल या पोस्टपोन की है, बिकॉज यही बात करके जी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हम नहीं ट्रैवल करेंगे। और आपको पता है कि इंडिया का एक टूर किसी भी मुल्क के लिए ऐसा होता है कि उसके साल की क्रिकेट स्पॉन्सर हो जाती है, तो बांग्लादेश हिट हुआ है उस चीज़ से। तो दो चीज़ें कि एक तो वो टूर ख़त्म होता है, और ACCA का क्योंकि पाकिस्तान से अब चेयरमैन है और वो कहते हैं हम बांग्लादेश में ही इजलास करेंगे, सो इससे बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो एक यूनिट है वो ज़रा मुस्तहकम नज़र आएगा, और वो जो एक ब्लॉक बहुत बड़ा इंडिया की तरफ था वो थोड़ा सा अब नज़र आता है कि अब दूसरे मुल्क भी उसको थोड़ा काउंटर करना चाह रहे हैं। पहले ये चीज़ नज़र नहीं आती थी, तो अब क्योंकि BCCI एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्रिकेट की मेन जो से है वो उनके पास है। अभी आप देखें तो CEO जियो के जो हेड हैं उनको लगा दिया गया ICC का, ये एक बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं के जयशाह भी इंडिया से ही हैं जो चेयरमैन ICC हैं, और उसके बाद अब CEO भी इंडिया से आ चुके हैं। तो ये इस लेवल पर एशियन लेवल पर थोड़ा सा ये दिखाना कि नहीं हम भी इसको थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, ये ज़रूरी भी होगा क्रिकेट की ग्रोथ के लिए। इसमें कोई पर्सनल एस्पेक्ट एज ए पाकिस्तानी मैं बात नहीं करी, पर क्रिकेट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि एशिया की ग्रोथ के लिए, जैसे आमिर साहब ने भी बात की कि यूरोप में क्यों आप अपसेट्स देख रहे हैं कि जी इटली स्कॉटलैंड को हरा रहा है, स्कॉटलैंड हॉलैंड को हरा रहा है, हॉलैंड आयरलैंड को हरा रहा है। ये अपसेट्स इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो ओवरऑल एक क्रिकेट में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। और अगर हम एशिया में ये नहीं करेंगे तो जैसे USA ने आज पाकिस्तान को हराया, कल इटली भी उठा के बांग्लादेश और नेपाल या पाकिस्तान को इंडेंजर कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें सोचनी है फॉर द ग्लोबल गेम, वहाँ से हम अपने पर्सनल उससे बाहर आना पड़ेगा, पर्सनल एजेंडा से, और बड़े लेवल पर, एशिया लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल जी। सईद मोहम्मद अवैस, इटली एक कदम दूर है क्वालिफिकेशन के, आप भी बड़े इंटरेस्टेड नज़र आ रहे थे कल से, और आई थिंक खतरे की घंटी बज गई है यार। 2009 में इटली के खिलाफ एक मैच खेले थे, वो भी क्योंकि जिस वक्त एक टेस्ट हुआ था, नॉर्वे से एक टीम आई थी, जब पिंक बॉल का जो इनिशियल टेस्ट हुआ था वो UAE में हमारे खिलाफ ECB ब्लूज के हुआ था, जब टेस्टेड हो रहा था, तो उस वक्त इटली के खिलाफ हम एक मैच खेले थे। तब क्योंकि एक बिल्डिंग फेस में था, आपको पाकिस्तानी ज़्यादा फेसेस नज़र आते थे, लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट अब आपको यूरोपियंस उस साइड के अंदर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जिस टीम को शिकस्त दी है, अगर उसकी पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, जब से वो T20 क्वालिफायर, जितने मैंने भी मैचेस उनके खिलाफ खेले हैं 30 के करीब, तो मुझे आइडिया है कि वो कितनी डेप्थ रखते हैं अपनी बैटिंग और कितनी डेप्थ रखते हैं अपनी बॉलिंग यूनिट में। उनके ज़्यादा लड़के इंग्लिश काउंटी सर्किट प्रॉपर खेल रहे हैं, प्रॉपर अगर वो प्रीमियर लीग, अगर काउंटी में नहीं प्रीमियर लीग तक तो वो लड़के उनके खेल रहे हैं। उस साइड को डोमिनेट करना, दैट शोज़ कि आपने यूरोपियन जो क्रिकेट लीग इस वक्त हो रही है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट की हुई है। खाली इटली की बात ना करें, आप थोड़ा डिवीजन 7 के अंदर चले जाएं, आपको फ्रांस की टीम नज़र आती है,
ارجنٹینا کی بھی ٹیم نظر آتی ہے, جرمنی کی بھی نظر آتی ہے, جہاں پر کہتے تھے کرکٹ کبھی زندگی میں نہیں آپ کو ہوگی, تو وہ ڈومینیٹ آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی کر رہے ہیں. آپ نے ای سی سی کی بات کی, اس ریجن کو میں اس لیے زیادہ جانتا ہوں کیونکہ اوبیسلی نان ٹیسٹ نیشن سے کھیلا ہوں, میں نیشنز کے خلاف کھیلا ہوں بہت زیادہ, عمان ہو گیا, ہانگ کانگ ہو گیا آپ کا, یہاں تک کہ جاپان کی بات کریں. مسئلہ اب کیا آتا ہے کہ جس وقت آپ نان ٹیسٹ نیشنز کی بات کرتے ہو, نان ٹیسٹ نیشنز میں تھوڑا سا اگر آپ اسٹرانگ باڈی بات کرو تو یو اے سب سے زیادہ اسٹرانگ آپ کو فائنینشلی نظر آتا ہے, آئی سی سی کا ہیڈ کوارٹرز وہاں پر ہر معاملات ہیں. بالکل, وہاں پر ایک لیگ ہو رہی ہے اس وقت IL-T20 کی, چلے میں بات کرتا ہوں, سوائے ایک ٹیم کو چھوڑ کے ڈیزرٹ وائپرز کو, مجھے یہ بتا دیں کون سی ایسی اس میں ٹیم ہے جس میں پاکستانی کوئی پلیئر کھیل رہا ہو. اجازت ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ایک بات کی تھی کہ جب ایک یہاں پر لیگ ہوئی تھی, میں KPL کی بات کر رہا ہوں, تو باقاعدہ ایک مینجمنٹ میں سے ایک بندے کو جو میری ٹیم کا حصہ تھا, ان کو باقاعدہ وہاں سے وہ چیز آ چکی ہوئی تھی T10 سے بھی اور IL-T20 سے بھی, کہ اگر آپ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے تو آپ کو کانٹریکٹ سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑنا ہے. دیٹ مینس کہ آپ اس لیول تک پیچھے بیک اینڈ پہ بلیک میلنگ کرتے ہو. اوبیسلی آپ کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ ان بورڈز کو بھی کہیں نہ کہیں فنڈ کرتے رہے ہو, باقی معاملات بھی ہیں, لیکن یہ پورا سرکل آپ نے ڈسٹرب خود کی ہے. جو بیٹھے ہوئے جو اپنا BCCI کے اندر بیٹھے ہیں, اب ICC میں گئے ہیں, اب پتہ نہیں کتنا باعث ہو کے چلتے ہیں, یہ بڑا میں کہتا ہوں ادھر بھی چیلنج ضرور ہوگا ICC کے اندر, لیکن بات سچ ہے کہ ان کی لابنگ بہت اسٹرانگ ہے. پوری دنیا کرکٹ کی بات کریں, انہوں نے ایک سینس میں اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. خالی کرکٹ کو نہیں, آپ کو پتا ہے بہت سے اسپورٹس کو وہ سلو اینڈ اسٹڈی ہولڈ, یہاں تک ہاکی کو کر رہے ہیں, وہ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں ہولڈ. اس کو کیسے فائٹ کرنا ہے, یہ بڑا ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہوگا. اس لیے کہتے ہیں لائزوننگ ود دا کرکٹ بورڈز بڑی انپورٹنٹ ہے آپ کی. بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کی لائزوننگ ہے, جو سری لنکا کے خلاف ساتھ ہے, ہانگ کانگ, یہ نیشنز بڑے انپورٹنٹ ہے. ہمارا آج بھی مسئلہ کیا ہے کہ ہم بیٹھ کے نا, کیونکہ ہم ریگولر دیکھتے ہیں سری لنکا انڈیا کو کھیلتے ہوئے, ہم کہتے ہیں یار یہ نیشنز ہیں ایشیا کے اندر امپورٹنٹ ہے, لائزوننگ کرنی ہے. یار جو پیچھے بیک اینڈ میں نان ٹیسٹ نیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی لائزوننگ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی, کیونکہ وہ بھی ایک حصہ ہیں ICC کا. بٹ آئی تھنک اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ, کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہم تو ہمیشہ سے یہ سوچتے آئے جب ہم میچز کو دیکھتے تھے یا ہم بارڈر گواسکر ٹرافی دیکھتے تھے کہ ہیڈ انڈیا ناٹ پولیٹیسائز دس گیم دیٹ وی آل لو, امیجن کہ کوئی سمبولک دو نام رکھ کر پاکستان انڈیا کی ٹیسٹ سیریز کی جو ویزیبلٹی ہے یا ویورشپ ہے, دیٹ ووڈ ہیو پروبیبلی ٹاپ دی ایشز ایٹ ون پوائنٹ. ایبسلیوٹلی, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. میرے خیال میں جتنا ریونیو پاکستان اور انڈیا کی کا میچ جنریٹ کرتا ہے وہ ایشز میرا نہیں خیال ہے کہ جنریٹ کرتی ہے. سو دیر آر نو ٹو تھنگز اباؤٹ اٹ. اور ہم نے اس چیز نے نہ صرف یہ کہ ہم دونوں ملکوں کو نقصان پہنچایا فائنینشلی, بلکہ کرکٹ کو ان لارج بہت بڑا نقصان ہے. اس چیز کو بڑا سیریسلی دیکھنا پڑے گا کرکٹنگ سرکلز کو کہ وی شوڈ ناٹ مکس دس پالیٹکس for the sake of growth of cricket, whether it is regional or whether it is global. بالکل. And unless it is addressed, cricket is going to suffer at large. بالکل. اٹلی ہیز کوالیفائڈ. عامر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی, میرے خیال میں میرے سے زیادہ تو ویسے سب کچھ بتا چکے آپ کو, لیکن ایک چیز جو اٹلی کا میں دیکھ رہا تھا کہ ظاہر ہے وہاں پہ زیادہ تر کھلاڑی جو ہیں وہ وہی ہیں جو کہ انگلینڈ سے آئے ہیں یا وہاں سے ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا سے, ڈیولپنگ جو ڈیولپڈ ہیں آلریڈی, جو کہ کھیل رہے تھے, کاؤنٹیز وغیرہ کھیل رہے تھے. اٹس اے گڈ تھنگ, دے ہیو براٹ ایکسپیرینس ود دیم. اور اٹلی کی ٹیم کو جو ہے, اٹلی میں اگر اٹلی جیتتا ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو گیو اے بگ بوسٹ ٹو کرکٹ ان اٹلی اینڈ یورپ ان لارج. تو اٹس اے ویری گڈ اومن فار کرکٹ ان یورپ اینڈ کرکٹ ان اٹلی. صاحب کا میچ اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو آخری میچ ہے اٹلی کا ہے نیدرلینڈس کے ساتھ, جو آپ نے وہ بڑا ایک ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ضرور ہے. لیکن ابھی تھوڑے عرصے کے اندر آپ اگر آپ ECL اس کو کہتے ہیں جو یورپین کرکٹ لیگ ہے, اگر آپ اس کو پورا اسٹڈی کریں تو انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ اب کر دی ہے ان کی, چاہے وہ براڈ کاسٹنگ کی آپ بات کریں, وہ نظر آتا ہے براڈ کاسٹرز کی بات کریں, اسپانسرز کی آپ کو بات کریں. آہستہ آہستہ مجھے کبھی فیل یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نہ ہی کرے کہ یہ ہو, جو زیادہ تر جو آپ کے ٹیسٹ نیشنز ہیں جو لڑکے ڈراپ ہوتے ہیں, یہ نان ٹیسٹ نیشن کی ہمیشہ ایک ڈیفینیشن رہی ہے. جب بھی ہم بھی کھیلتے ہیں, کہنا بہت آسان ہے, کھیلنا آسان ہے. کھیلنا اس لیے مشکل ہے, نان ٹیسٹ نیشنز ہمیشہ ان لڑکوں کو زیادہ تر پرائورٹائز کرتے ہیں جو انڈیا, پاکستان, جو میں کی بات کروں ایشیا کی, جو ڈراپ ہو کے پاکستان سائڈ سے 3 سال لگاتے ہیں UAE میں, انڈیا سے ڈراپ ہو کے 3 سال لگاتے ہیں UAE میں, وہ جا کے UAE کی نیشنل ٹیم میں کھیلتے ہیں. کمپٹیشن آپ کا بڑھ رہا ہے. اب زیادہ تر کنٹریز کیا کر رہی ہیں, اسپورٹس کوٹا کے اوپر جو ٹاپ ایتھلیٹ پرفارم کر رہا ہے اس کو وہ باقاعدہ جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن کے حساب سے اس کو اسپیڈ اپ پروسیس کروا رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ پول آف کرکٹ آپ کا آج 30 ملکوں تک پہنچا ہے, 35 تک, اور آہستہ آہستہ میں کہتا ہوں کہ شاید یہ بہت بڑے عرصے کے, اب تھوڑے عرصے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پول آف کرکٹ زیادہ ہوگا. اور کریڈٹ ٹو دی ICC کہ ایٹ لیسٹ آپ وہ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہو. جو ٹیمیں ڈیزرو کرتی ہیں, جو کوالیفائی کر کے آ رہی ہیں, ان کا بھی شاید میں کہتا ہوں حق بنتا ہے کہ ٹاپ لیول پہ آ کے کرکٹ کھیلیں. بالکل. بٹ ایک چیز اس میں ضرور چاہوں گا عامر صاحب آپ اس پہ کامنٹ کریں, کیونکہ جو ہم ڈائیورسٹی دیکھ رہے ہیں لیڈنگ ٹورڈز دی اولمپکس,
ख़ास तौर पर क्योंकि T20 ही मॉडल है अभी, वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमने USA की टीम को देख लिया, वो मॉडल सक्सेसफुल हो गया, आने वाले दिनों में उनकी टीम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बिकॉज ऑफ सर्टन प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया जो अब एलिजिबल हो जाएंगे वहाँ खेलने के लिए। इटली, मोस्ट यूरोपियन टीम्स आर कमिंग अप, स्कॉटलैंड हैज़ बिन अ फैंटास्टिक साइड। तो आप इस डाइवर्सिटी को गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द ओलंपिक्स कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओलंपिक्स में क्रिकेट की जो विजिबिलिटी है वो इस मामले से भी इस तरह से भी उसको ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देनी है कि क्रिकेट इन द रीसेंट प्रेजेंस में अब फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में जा रहा है। एक दफ़ा गालिबन पहले क्रिकेट बहुत पहले एक दफ़ा ओलंपिक्स में जा चुका, लेकिन उसके बाद नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिवाइवल ऑफ ग्लोबल क्रिकेट। ग्लोबल क्रिकेट के को इस्टेब्लिश करने के लिए ओलंपिक्स इज़ द बेंचमार्क। देखिए, ओलंपिक्स में जब कोई भी खेल एंटर होती है तो वो उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिससे वो गुजर के आती है, क्योंकि बहुत सारी खेलें compete कर रही होती हैं टू बी पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स। सो इफ़ क्रिकेट हैज़ मेड इट्स वे, तो वहाँ पर जितना भी ज़्यादा बेहतर हमारी परफॉर्मेंसेस होंगी बाकी तमाम टीमों की, इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट फ्रॉम प्लेइंग परस्पेक्टिव बट फ्रॉम द कंडक्ट परस्पेक्टिव ऑल्सो। ग्लोबल विलेज में आप ओलंपिक विलेज में आप किस तरह से कंडक्ट करते हैं, आप अपनी स्पोर्ट को कैसे, क्योंकि देखिए वहाँ पर हर खेल अपना एक परसोना जो होता है हर खेल का वो वहाँ पर चल रहा होता है। एथलीट्स हैं दुनिया के लीडिंग, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी ओलंपिक विलेजेस में आए होते हैं। तो आपकी एक नई एंट्री होगी। बहुत सारे लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमेरिका में स्पेशली उनके लिए क्रिकेट एक बड़ी नई चीज़ है, नई स्पोर्ट। और जहाँ पर के डोमिनेंस है बेसबॉल की और बास्केटबॉल की और इस तरह की खेलों की, जी हाँ, तो कोर्ट इन्वेसिव स्पोर्ट्स की और ऐसी चीज़ों की, तो वहाँ पर क्रिकेट ने जब अपना एक नया रास्ता इख्तियार करना है तो ओलंपिक्स is going to be very very important for cricketers will become Olympians. Yes, I of think वो course. बड़ा interesting subject हो जाएगा। But I think Sanamir, you also believe कि आप तो खैर वो global platforms पर advocacy भी कर रही हैं कि this diversity in the next 5 years will be unimaginable, इतनी तेज़ी से चल रही है। बिल्कुल, और आई थिंक जहाँ पर टैलेंट को इज़्ज़त मिलती है, जहाँ पर टैलेंट को रिकग्निशन मिलती है, टैलेंट उसी तरफ जाता है। तो हमें अपने सिस्टम्स को सबसे पहले ठीक करना है ताकि हमारा, जैसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं जनरली, वो तो चला जाता है, बट हमारा जो स्किल सेट का वो है वो क्रिकेट से बाहर ना चला जाए, क्योंकि अब बाकी ममालिक में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आईसीसी का ये जो पॉलिसी थी कि सबको T20 इंटरनेशनल स्टेटस दे देना, उससे क्रिकेट बहुत ज़्यादा खुल गई है और उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं प्लेयर्स के लिए। तो हम बड़े लॉन्गर फॉर्मेट की बात तो करते हैं, पर अगर एक प्लेयर को ऑन T20 बेसिस इटली और जर्मनी और बेल्जियम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसको एज ए फैमिली वो बुला लेंगे, तो आप मुझे बताएं कौन रुकेगा? तो और ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी कि क्रिकेट नहीं रुक रही, क्रिकेट अब ग्लोबल बनती जा रही है। तो अगर हमने इसमें अपनी रैंकिंग को रखना है, अगर हमने इसमें टॉप 5-6 नेशंस में रहना है, टॉप 10 में रहना है, तो हमें बहुत सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे, और वो फैसले करने पड़ेंगे जो आज से 10 साल बाद भी फ़ायदा दें, सिर्फ शॉर्ट टर्म फैसले नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल, टीम्स बुला लेती हैं, हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, हम भी UAE के बुला लेते हैं, हमारे लिए नहीं सक्सेसफुल होते, चाहे प्लेयर हो, मैनेजर हो, कोच खान की बात हो, कुछ भी बुला लें किसी भी डोमेन में, नहीं होते सक्सेसफुल, कभी कभार हो जाते हैं कुछ डेवलपिंग। मेरा कसूर थोड़ी इतने मैंने आपकी बात की, मेरा कसूर थोड़ी इतने मुश्किल स्पोर्ट्स देते हो जो बहुत ही टफ पीरियड से गुजर रहे हैं। नहीं, लेकिन आई वुड इमेजिन कि आपने अगर वहाँ पर ये कोचिंग रोल वहाँ पे थोड़ा सा पहले ले लिया होता, या जो आपके एक दोस्त हैं वो वहाँ पे कुछ मजीद अरसा टिक जाते, तो शायद ये वाली ड्राफ्टिंग ना होती हमारे लिए, शायद वो प्लेयर ओवैस को हॉकी जो यंग हॉकी टीम है उसकी भी अगर दे दे अंडर कोचिंग, 18 तो मेरे ख्याल में जरा अंडर 18 काम ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ सर वैसे तो जितना दूर रखें अच्छा है, लेकिन अगर आप मुबारकबाद देना चाहें अगर अंडर 18 टीम को, मुबारकबाद तो बनती तुमने है कितना इनको तंग किया हुआ है ये बताओ। नहीं यार, वैसे मुबारकबाद बनती है अंडर 18 को स्पेसिफिकली। हमने बात की थी, जो मैंने क्योंकि देखा उनको जिस सूरत हाल में बेचारे वो यहाँ पर थे, डेलीज का तो इशू सीनियर टीम्स का बना रहा है, चाहे वो हम बात करते हैं ना कि आपको जो लेटेस्ट अपना सारे मॉडर्न डे फैसिलिटीज़ नहीं थी, वहाँ जाकर कैंप छोटा सा लगा, उस लेवल पे कम्पीट करना, आपको चाइना को आपने मारा 9-0 अगस्त, मलेशिया को आपने शिकस्त दी है, that speaks of volumes कि यार the आपकी style of टीम कितनी अच्छी hockey है। is very important, Aggressive है ना, like- आमिर साहब, very aggressive these young boys। नॉट ओनली एग्रेसिव, देखिए टीम गेम्स में जितनी भी टीम गेम्स है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में अब डिफेंस इज द की।
अब आप जो फाइनल हारे हैं डिफेंस की वजह से, बिल्कुल। डिफेंस की वजह से हारे हैं, बॉल पोजेशन ना होने की वजह, इन लड़कों का जो मैंने देखा है दे आर इक्वली बैलेंस्ड इन ऑफेंस एंड डिफेंस। और वो जो आप जो कह रहे हैं ना, इनमें जो पॉइज है, जो जिस तरीके से ये खेल रहे थे, द वे दे आर कैरिंग देमसेल्फ, इट स्पीक्स के जनाब इनकी ट्रेनिंग, चाहे वो जितना मर्जी छोटा कैंप था, they were really well trained. बिल्कुल। The credit also goes to the coach of the team who made them a unit and played them very well on the field. बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच अवैस सनामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है अंडर 18 हॉकी टीम की, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि द ट्रांजिशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ अगर टैलेंट आप यहाँ पर स्काउट कर लेते हैं तो उसके साथ जो फिर प्रोसेस चलता रहना चाहिए ऑन सीजन ऑफ सीजन, वो बड़ा अहम फैसला करेगा कि आने वाली जो जनरेशन है पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स की, वो कितनी इंपैक्टफुल होगी। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।